یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود رب العالمین عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی آپ کو برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خشوع و خضوع وہ کیفیت ہے جو عبادت میں یکسوئی، عاجزی اور حقیقی بندگی کا احساس عطا کرتی ہے۔ اگر عبادت میں یہ خشوع و خضوع کی روح نہ ہو تو عبادت محض رسم رہ جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ کیسے خشوع و خضوع ہماری عبادت کو بامقصد بناتا ہے اور اس کا ہماری روحانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج کی ٹرانسمیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دلوں میں ایمان کا نور روشن ہوگا۔ خشوع خضوع کے حوالے سے سن کر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ دو بڑے ہی پیارے مہمان موجود ہیں۔ ایک ہمارے گیسٹ ہیں ریگولر، فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ۔ آپ مصنف بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، پیغام ٹی وی میں ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ ماشاء اللہ۔ اللہ کا شکر۔ ناظرین، دوسرے مہمان ہمارے ماہر تعبیر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اب پیغام ٹی وی میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ خیریت سے الحمدللہ۔ میں آپ ہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع و خضوع کا کیا عالم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع خضوع یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت میں انہماک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، وہ یعنی بیان سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ اکرام نے جو کیفیات اور جو امہات المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتیں بیان کی ہیں، وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور پھر اسی پہچان کو آگے امت تک پہنچایا۔ تو جتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اتنا عبادت کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتے تو پھر بس کرتے ہی چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت اگر پڑھتے اور اس آیت کے اندر اگر عذاب کا تذکرہ ہے، وہاں ٹھہر کے یا اللہ اس عذاب سے پناہ دے دے۔ اگر کہیں جنت کا تذکرہ ہے، وہاں ٹھہر کے یا اللہ جنت عطا کر دے۔ خشوع یہی ہوتا ہے نا، جی بالکل، کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ جو کچھ زبان سے ادا کر رہے ہیں، دل و دماغ اور زبان سب یکجا ہو کر وہ الفاظ ادا بھی کر رہے ہوں اور آپ کا دل اس کو سمجھ بھی رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کیا جائے، اور پھر اس کے بعد انسان کے جو اعضاء ہیں اس کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی ہو، یہی خشوع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو الفاظ کی ادائیگی ہے، وہاں ٹھہر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کر رہے ہیں۔ ایک آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں کہ یا اللہ ان بتوں نے یا ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ یہ تیرے گناہ گار بندے، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں تو اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ جا کر پوچھو میرے حبیب سے کہ آج کس لیے رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس لیے رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اس آیت کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، وہ گمراہ ہو گئے اور اس کے بعد جہنم کا ایندھن بن گئے، تو میرے ذہن میں میری اپنی امت آ گئی، مجھے اپنی امت کی فکر وہ لاحق ہو گئی کہ کہیں یہ جو گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو میری بات نہیں مان رہے، وہ بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو جبریل واپس جاتے ہیں، جبریل اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو بھیجتے ہیں، جاؤ جبریل جا کر میرے حبیب سے کہو کہ آج کے بعد تجھے، یعنی قیامت والے دن تجھے تیری امت کے بارے میں ہم پریشان نہیں کریں گے، بلکہ اتنا دیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے اپنی امت کے بارے میں۔ تو یہ خشوع تھا کہ جو کچھ پڑھا ہے اور جو الفاظ ادا کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، اور اس قدر عاجزی کے ساتھ اور اس قدر خشوع کے ساتھ کہ پھر اللہ نے وہ دیا، اللہ تعالیٰ سے وہ لیا جو چاہتے تھے کہ میری امت کو قیامت والے دن پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ناظرین کو بھی ان میں شامل فرمائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ خشوع ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو ہمارے ذہن کے اندر طرح طرح کی باتیں آتی ہیں اور ہم اپنی توجہ جو ہے ادھر ادھر بھٹکا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اس قدر طویل قیام ہوتا کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم پڑ جاتے، پاؤں مبارک میں سوزش آ جاتی۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ عبادت کرتے کرتے اس میں خشوع اور انہماک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کا خشوع نہیں ہے، پھر ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، کھانا لگا ہوا ہو، ہم نے کسی محفل میں جانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھو پھر ہم تسلی سے کھانا کھائیں گے، ایسے ہی یہ کہتے ہیں نا، نماز جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ پھر ہم تسلی سے کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، تسلی سے نماز پڑھو پھر ہم کھانا کھا لیں گے جب وقت بچے گا، یا پھر اگر پہلے بھی کھانا کھانا ہے تو کھانا جلدی کھائیں اور اس کے بعد آپ تسلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبادت تسلی سے کیا کرتے تھے۔ تو جو عبادت تسلی سے کرنا ہے نا، یہی خشوع ہے، یہی اطمینان والی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، صحابہ اکرام کو بھی آپ کی یہی تعلیمات تھیں کہ عبادت کرو اطمینان کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے، یعنی ایک تو پورا دن عبادت کے اندر گزرے ہے اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر بھی عبادت کرنی ہے، اور جو درمیان میں کوئی آج کے حساب سے دیکھیں کوئی 2-3 گھنٹے اگر آرام بھی کیا ہے تو سونے سے پہلے پھر اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک، یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کیا ہے، میں نے تجھے اپنا مان لیا ہے، یا اللہ میں نے سب کچھ۔ یہی تو انسان کا خشوع اور خضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور اس دعا کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا تو وضو کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اگر تجھے اس رات موت آ گئی، اسلام پر موت آئے گی، فطرت پر موت آئے گی۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، الفاظ کے اندر بھی، نمازوں کے اندر بھی، دعاؤں کے اندر بھی خشوع خضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح نظر آتا ہے۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع خضوع کے حوالے سے آپ سن رہے تھے۔ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ شیخ فرمائیے گا کہ ہم سنتے رہتے ہیں خشوع و خضوع کی بڑی اہمیت ہے، اس سے مراد کیا ہے خشوع و خضوع سے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خشوع کا لفظ جو ہے نا، یہ ہے، اس کا معنی عاجزی، انکساری اور دھیما پن، آہستگی، وقار، یہ اس کے مطالب میں شامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہوگا جو انتہائی عجز و انکسار سے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ عموماً لوگ اس کو بڑا محدود سا سمجھتے ہیں کہ جی توجہ انہماک نماز کی طرف ہو تو یہ خشوع ہے، حالانکہ یہ اس خشوع کی جو شریعت نے بتایا، جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، اس کی ایک جزئی ہے، ایک حصہ ہے، صحیح کہ آپ کی توجہ پوری ہو۔ بعض اوقات توجہ پوری ہوتی ہے، بلکہ جو لوگ ماہرین ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ خشوع جو ہے نا، حضور قلب سے، یعنی دل کی حاضری سے ایک بڑی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی توجہ نماز کی طرف ہو، آپ پورے انہماک سے نماز میں شامل ہیں، لیکن جب تک وہ عجز و انکسار نہیں ہوگا جو ایک خالق کے سامنے کھڑے ہونے کے صورت میں ہونا چاہیے، تو پھر وہ خشوع نہیں ہوگا۔ وہ انہماک تو ہوگی، توجہ تو ہوگی، انہماک ہوگا، لیکن وہ خشوع نہیں ہوگا۔ یعنی خشوع ایسے سمجھیں، اس کے بعد کی بھی ایک وہ کیفیت ہے، خشوع حضور قلب کے بعد کی ایک کیفیت ہے کہ انسان اتنا عاجز ہو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی تم عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا، اس کی معرفت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سلطنت، یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی تو یقین کیجئے ہمارے سامنے ایک تصور ہوگا، اچھا ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور جو نماز کے آغاز میں، بلکہ ایسے کہیں کہ اذان میں جو اللہ اکبر سے آغاز کیا جاتا ہے، اور نماز میں بھی اللہ اکبر سے آغاز کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں اسی خشوع کو کامل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ کیسے؟ کہ جب ہم کہیں گے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ سب سے بہت ہی بڑا ہے، تو اس کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو تو آپ خود کہیے کہ وہ کیسا عالم ہونا چاہیے اور کیسی صورت ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا جو شروع کرنے کے الفاظ ہیں، جو رکوع میں جاتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کی جو صدائیں ہیں، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ اس کی عظمت ہمارے دل میں بٹھاتی ہیں، اس کی کبریائی ہمارے دل میں بٹھاتی ہیں۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو شریعت کو مطلوب ہیں۔ تو صرف انہماک ہی پر ہمیں نہیں رہنا، توجہ ہی پر نہیں رہنا۔ کئی لوگ نہ کہتے ہیں جی آپ توجہ کریں نماز کی طرف، تو اس کے لیے آپ وہ ترجمہ یاد کریں، یہ اچھی بات ہے، ترجمہ بھی یاد کریں، یہ خشوع کا حصہ ہے۔ آپ نماز کی طرف توجہ رکھیں، یہ نماز کا حصہ ہے، لیکن جب تک وہ عجز و انکسار پیدا نہیں ہوتا جو خالق کے سامنے ہونا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری وہ نمازیں وہ خشوع والی نہیں ہیں۔ اگرچہ ہماری حضور قلبی بھی ہو، ہم نماز کی طرف متوجہ بھی ہوں، یہ ایک اہم بات ہے جو ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے۔
اور یہ شریعت میں مطلوب ہے. یہ سمجھے اس عبادت کی روح ہے، اگر کسی بھی چیز سے اس کی روح نکل جائے تو وہ نہیں رہتی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ایسے کرو، ایاکم، تم نے بچنا ہے کس سے؟ نفاق سے، خشوع کے نفاق سے. خشوع کے نفاق سے تم نے بچنا ہے. وہ کیا؟ ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا نفاق خشوع کا یہ ہے کہ تم ظاہراً تو کھڑے ہو عاجزی کے ساتھ، لیکن تمہارے دل کے اندر وہ عجز انکسار نہ ہو. یعنی یہ نفاق ہو جائے گا نا کہ یعنی ظاہری کیفیت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم عاجزی سے بھی کھڑے ہیں، ہم نے ہاتھ بھی باندھے، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن دل میں وہ عجز و انکسار نہیں ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی کہ محبت کا، عبادت کا اصل جو بنیادیں ہیں وہ ہے کمال عاجزی ہو، محبت ہو اور اطاعت ہو. یہ تین چیزیں مل کے عبادت بنتی ہے، اور خشوع خضوع ہمیں اسی طرف لاتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہی چیز جو ہے عبادت کے کمال تک ہمیں لے کے جاتی. سبحان اللہ. عبادت کے خشوع خضوع سے بھی مراد یہی ہے؟ جی. اچھا، وہ تمام عبادات میں مطلوب ہے. اب دیکھیں کہ روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم سے کوئی لڑے، تم سے کوئی تمہیں نازیبا الفاظ کہے، تو تم نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں. اب یہ کس میں کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ جس کے اندر عجز و انکسار ہوگا، جس کے اندر عاجزی ہوگی. نہیں تو جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی وہ کہے گا یہ کون ہوتا ہے، روزہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں اسے اب بتا کے چھوڑوں گا کہ میں کون ہوں. تو یہ یعنی ایسے سمجھے کہ تمام عبادات سے مطلوب ہے، جیسے شیخ نے بھی فرمایا. تو تمام عبادات سے یہ مطلوب ہے کہ انسان کے اندر عجز و انکسار ہو. حج میں ہے، اب حج پہ اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہے نا، عجز و انکسار نہیں ہے، وہ تو لڑے گا ہر ایک سے، یہ کون ہوتا ہے، اس نے مجھے ایسے کیا. وہ جبلہ بن احم کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے ایک شخص کو، جس نے اس کے ردا پہ، اس کی وہ تہبند پہ وہ پاؤں دے دیا تھا، تو اس نے اس کو مارا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیس پیش ہوا. تو انہوں نے کہا تمہیں تو بدلہ دینا پڑے گا. تو وہ پھر جو ہے بہانہ کر کے نکل گیا، اور ایسے ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ عجز و انکسار جو ہے نا ہماری جمیع عبادات میں، خضوع، سکینت، وقار. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسجد آ رہے ہو کہ تم نے دوڑ کے نہیں آنا، تم پہ کیا لازم ہے؟ علیکم السکینہ والوقار، کہ تم نے سکینت سے اور وقار سے آنا ہے. اب دیکھیے دوڑ کے نہیں آنا یہ کیا ہے؟ یہ اسی خشوع کو اس کی ریہرسل کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے کہ تم جب آؤ مسجد میں تو تمہاری یہ صورت اور کیفیت ہونی چاہیے، تمہارے اندر عاجزی. کیونکہ دوڑ کے یا تیز چل کے جائے گا بندہ، وہ اس کے اندر وہ عجز انکسار نہیں پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ساری جو پریکٹس ہے ہمیں جو کرائی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر عجز و انکسار پیدا ہو، عاجزی سے ہم رہیں، منکسر المزاج ہوں، ہمارے اندر وہ طبیعت کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کرتے چلے جائیں، اور اللہ کے سامنے دیکھیں ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ جو لذت ملتی ہے نا معبود کے سامنے جھکنے کی خشوع کے ساتھ، یہ بھی لذت ایسی ہے کہ جس کو وہ اقبال نے کہا تھا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی. تو یہ جو آشنائی کی لذت ہے نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جب ہم وہ اس راؤنڈ میں آئیں گے، اس چکر میں ہم آئیں گے، یعنی اس پہلو سے ہم غور کریں گے. بہتر. شیخ بریک میں جانے سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع کے حوالے سے، آپ کی کیفیت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے. فرمائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین وہ اپنی عبادات میں خشوع کس طرح پیدا کرتے تھے؟ صحابہ کرام میں سب سے جو عظیم صحابی ہیں، عظیم ہستی ہیں انبیاء کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ خشوع کے بارے میں شیخ فرما رہے تھے کہ یہ عاجزی انکساری کا نام، اور پھر اس کے بعد انسان کے جسم پر، اس کے اعضاء پر اس کا ایک اظہار بھی ہو، یعنی آپ کے اعضاء پر، اعضاء کے ذریعے سے عبادت ظاہر ہو، اور اس چیز کا اثر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہو، اور پھر آپ کی عملی زندگی کے اندر وہ چیز نظر آئے کہ یہ بندہ واقعتاً منکسر المزاج اور عاجز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خشوع اور خضوع کی کیفیت ان کے جسم پر، ان کی آنکھوں پر طاری رہتی
کہ ہجرت کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ ابوبکر کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یعنی خود تشریف لائے، پہلے حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ مجھے ساتھ لے کر جائیے، جب وقت ہو تو بتائیے گا، تو پھر آپ شیخ میں آپ کی بات پوری کرواتا ہوں. ایک کالر ہے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے پروین صاحبہ. جی بہن فرمائیے گا. سر میرے شوہر کی اور میری بنتی نہیں ہے، لیکن ہمارے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بیٹا اور بیٹی. اچھا. تو وہ تو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن میں ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ میرا کوئی ان کے علاوہ کوئی اور ٹھکانا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو جا کے جہاں لے کے رہ سکوں. ٹھیک. تو مجھے کوئی حل بتائیں مسئلے کا. جی شیخ. جی اچھا، ان کے سوال کے اندر جو یہ پہلو ہے نا کہ میں ان کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتی کہ میرے بچے اور میں رہوں گی کہاں، یہ سمجھیں بنیادی وجہ نہ بسنے کی. وجہ کیا ہے؟ ہم انہیں نہیں کہتے کہ ان کا رویہ ایسے ہوگا یا ویسے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے بندہ رشتے کو بچا بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ عزت سے اور بڑی محبت سے جیتا ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص ہے، وہ کسی ادارے میں صرف اس لیے رہ رہا ہو کہ میں بس اپنے وہ ذمہ داریاں پوری کر لوں، یہ اور بات ہے، اور ایک ہے کہ بڑی چاہت سے بڑی محبت سے وہ انجام دیتا ہے، تو اس کی اور بات ہوگی. تو خاندانی اور یہ جو ازدواجی تعلق ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی میں اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہی کہ میں جاؤں گی کہاں، اب یہ تو کوئی زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے نا کہ آپ ایک گھر میں اس لیے بسیں کہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہو بلکہ سکتا ہے اس لیے بندے کا بھی، ہسبینڈ کا بھی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے نا، اس کے روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں جب بھی جینا ہے تو اس لیے نہیں جینا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بس گزارا کر رہے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جو رہنا ہے نا، وہ اس لیے نہ رہیں کہ اور ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے رہیں کہ یہ شرعاً حکم ہے اور مجھے خاوند کی اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری سے کام لینا ہے اور اس کا دل جیتنا ہے. اس کے لیے وہ ذرائع اختیار کرے. اور اسی طرح خاوند جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جس کو تم بسا کے لائے، جس کے لیے تم نے اتنے ناز و انداز اور اتنے وہ ظاہر ہے پہلے ساری یہ مراحل ہوتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر کس قدر وہ، تو اس کو بھی چاہیے وہ خیال رکھے. اب ہم اس طرف آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے کہ یہ زیادہ دعا کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. تو یہ دونوں کر سکتے ہیں، یعنی خاوند بھی اور بیوی بھی. تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا، اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دل، تو وہ کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے. اس سے یہ چیز طلب کریں، جیسے ہم دنیا کی چیزیں طلب کرتے ہیں، یہ بھی اسی سے طلب کریں کہ ہمیں محبت دے دے، اور وہ انداز اختیار کریں، وہ صورت اختیار کریں جس سے خاوند کا دل جیت سکیں، تاکہ خاوند کے ہاں ان کا مقام ایک بن سکے. اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا پورا خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی بھی مومن کسی مومنہ سے یعنی اپنی بیوی سے وہ نفرت نہ کرے. اگر اس کو ایک ادا بری لگتی ہے تو دوسری اچھی بھی لگتی ہوگی. تو اس وجہ سے جو تعلیمات اسلامی ہے اس میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مسعود صاحب سیالکوٹ سے. جناب فرمائیے گا. سیالکوٹ سے آج دوسری کال ہے. جی سر، میں مسعود بات کروں سیالکوٹ سے. جی جی سر، مفتیان سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور میرے خیال میں آج کے دور میں یہ سنت ہمیں صرف مسجد نبوی اور حرم مکہ میں یہ نظر آ رہا ہے، جب کبھی موسم خراب ہو، طوفان بارش ہو، تو ایک الفاظ کہے جاتے ہیں اذان میں کہ صلوا فی رحالکم. لیکن آج جب موسم خراب ہوتا ہے تو یہ سنت ادا نہیں کی جا رہی ہے. اب یہ نمازی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کے مطابق مسجد میں آ سکتا ہے قرب و جواز سے یا نہیں. لیکن اذان میں یہ الفاظ دہرائے جائیں کہ صلوا فی رحالکم، کیا یہ سنت ترک ہو چکی ہے؟ اس کو دوبارہ سے جاری کیا جا سکتا ہے، یا اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب سے آپ کا جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی، یہ جو سوال پوچھا ہے بڑا اہم ہے، اور اس میں ایسی سنت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو واقعتاً چھوٹ چکی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک تو یہ صورت ہے نا کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مثلا ظہر کے وقت بارش ہو رہی ہے تو آپ عصر کی نماز ساتھ پڑھ لیں. یہ یعنی بارش
ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مغرب پڑھنے ہے، بارش ہو رہی ہے تو آپ عشاء ساتھ پڑھ لیں، یہ جمع بین الصلاتین اسے کہتے ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے. اب نماز کا وقت ہوا اور ادھر سے بارش تیز ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب تو جمع نہیں ہو سکتی نا، اب تو ایک نماز ہم پڑھ چکے ہیں، اب دوسری پڑھنی ہے اور بارش ہو گئی ہے. اب اس کا حل جو شریعت نے بتایا وہ یہ ہے کہ اذان ہی میں اعلان کر دیا جائے الا صلو فی الرحال یا فی رحالکم، مختلف الفاظ ہیں اس حوالے سے. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں، اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو. تو لیکن مسجد میں اذان بھی ہوگی، مسجد میں نماز بھی ہوگی، جو آ سکتا ہو وہ آئے اور جو نہیں آ سکتا اس کو رخصت دے دی جائے. بلکہ جیسے یہ نماز یعنی یہ بارش ایک عذر ہے، اسی طرح شدید سردی بھی ایک عذر ہے. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جیسے کہ علامہ البانی نے روایت نقل کی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں اذان میں کہ ومن قعد فلا حرج، کہ جو گھر میں رہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی اذان کے الفاظ ثابت ہیں، یعنی اذان میں یہ الفاظ کہے گئے سردی کی وجہ سے. صحیح بہتر. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے عثمان صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ رہی ہے جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ٹی وی کا والیوم آن ہے، پلیز اس کو آف کریں، پھر آپ کی آواز ہمیں صحیح آئے گی. سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جی فرمائیے. ہیلو جی پلیز فرمائیے. میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ جو نماز تراویح ہے ٹی وی پہ اگر مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ ملا کے بندہ پڑھ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی شیخ. جی ایسا ثابت نہیں ہے اور اس طرح وہ صورتحال بن بھی نہیں سکتی. یعنی اصل مقصد جو جماعت کا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیجیٹل طور پہ جماعت میں شامل ہو جائیں یا آن لائن جماعت اس میں شامل ہو جائیں. اصل جو جماعت کا مقصد ہے نا، جو ثواب ہے جو رکھا گیا، وہ ہے نمازیوں سے ملنا، صف میں آنا، ان کی درد، ان کی تکلیف کو محسوس کرنا، ان کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرنا، اور سارے معاملات، کوئی پیغام ہے اکٹھا تو وہ سب کو ایک دفعہ چلا جائے. تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو جماعت سے مقصود ہیں. صرف یہ نہیں مقصد کہ جماعت کے ساتھ آپ نے حرکت کرنی ہے اور جہاں بھی آپ ہیں اس کے ساتھ آپ اسی میں شامل ہو جائیں، یہ مقصد نہیں ہے. تو یہ جو مسجد کے قریب جو جگہ ہیں وہ اگر جیسے حرم مکی ہے تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اس کی صفیں جہاں بھی بنتی چلی جائیں. اسی طرح کوئی مسجد ہے اس کی صفیں جہاں تک بنتی چلی جائیں، متصل ہوں، اس میں انقطاع نہ ہو، تو وہ اسی میں شمار ہوگا جماعت میں. یعنی کسی کے گھر تک وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو گھر میں ہم پڑھ لیں، کسی کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، کسی کے پارک میں، ہوٹل میں، جس طرح بھی وہ پہنچ جائے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسی جو صورت ہے یہ آن لائن نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. جی ٹھیک. جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر ہے ماشاءاللہ. حاجی محمد سلیم صاحب حیدرآباد سے. جی حیدرآباد. جناب بسم اللہ فرمائیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ احرام پیشاب کی تکلیف اپنے ہے، ٹی وی کا والیوم آف ہوں کیجیے کہ گا. احرام کی حالت میں انڈرویئر پہن سکتے ہیں نہیں؟ ہلو. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں، جواب دلواتے ہیں پلیز. شیخ ہاشم یزمانی صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں. آپ چلیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں محفل میں. جی اگر کوئی مریض آدمی ہے اور احرام کی حالت میں یعنی اس کو قطرات کا مسئلہ ہے تو احرام کی حالت میں وہ نیچے انڈر ویئر پہننا چاہتا ہے تاکہ وہ قطرے اس کے احرام کو نہ لگیں، تو انشاءاللہ یہ معذور ہے، اس کی یہ مجبوری ہے تو وہ انڈر ویئر استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب نماز کا وقت ہو اس کو اتار دے، اس کو دھو لے اور دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو، اگر اتنا مسئلہ ہے کہ مسلسل قطرے گرتے رہتے ہیں تو پھر اس کو پہن کر ہی جو ہے نا وہ کرے. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ پیشاب کے فوراً بعد کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ مسئلہ رہتا ہے، اس وقت وہ استعمال کر لے، اور اس کے بعد اگر مسئلہ نہیں رہتا اس وقت وہ اتار دے. یعنی یہ پیشاب کے قطروں کی بیماری مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو ہر 10-15 منٹ کے بعد قطرے آتے ہیں،
اور کئی لوگوں کو پیشاب کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مسئلہ بنتا ہے، اس کے بعد جب تک اگلا وہ پیشاب کا مرحلہ نہ آئے تو قطرے نہیں گرتے. تو جتنی ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے وہ استعمال کرے. اگر ہر 10-15 منٹ کے بعد آتے ہیں پھر وہ اس کو پہنے رکھے. ٹھیک. اور اگر صرف پیشاب کرنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ مسئلہ ہے اتنی دیر وہ استعمال کر لے، اس کے بعد اتار دیں. جی ٹھیک ہے. کالز سے پہلے آپ صحابہ کرام کے حوالے سے بتا رہے تھے، میں آپ سے اس کا پوچھتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اختر حنیف صاحب لاہور سے. سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. جناب اچھا، قرآن میں ذکر ہے مسلمان اور مومن کا، تو مسلمان اور مومن کی عبادت اور عمل میں کیا فرق اور درجات ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کے لیے جواب لیتے ہیں شیخ ہاشم صاحب. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلم اور مومن کی تفریق کی ہے سورۃ الحجرات کی آیت میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مومن ہوئے، گویا کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کیجئے جو مومن ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو. سبب کیا ہے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک وہ ایمان جس کا آپ نے ابھی زبان سے اقرار کیا ہے، تازہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو چیزیں آپ نے زبان سے اقرار کی ہیں، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. گویا کہ جس چیز کا اقرار ہم نے زبان سے کیا ہے، زبان سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں. زبان سے ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ زبان کا دعویٰ ہے. جب تک وہ چیزیں ہماری زبان کے دعوے ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد ہمارے عمل کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتے، ایمان کی یہی تعریف ہے کہ وہ ہمارا زبان کے ساتھ اقرار ہے اور دل کے ساتھ تصدیق ہے، اور پھر جو ہمارے اعضائے بدن ہیں ان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہے. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. تو زبان سے دعویٰ یہ اسلام ہے اگر اس کو ہم تفریق کریں. ویسے تو اسلام اور ایمان اگر الگ الگ بولے جائیں، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. یعنی کسی کو مسلمان کہیں یہ الگ ہے، مسلمان اور مومن ایک ہی چیز ہے. لیکن جب دونوں میں فرق کیا جائے تو پھر یہاں پر فرق یہ نظر آتا ہے کہ جو چیز زبان تک ہے وہ اسلام ہے، اور جو آپ کے دل میں داخل ہو کر اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہو وہ ایمان ہے. زبردست. ناظرین، آپ کے سوالات کے جواب کا سلسلہ جاری ہے. خشوع و خضوع کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے، لیکن وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. ویلکم بیک ناظرین. برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے بڑے ہی معزز اور پیارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا اپنا UAN نمبر جس پر آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں 042-111-700-000. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر نوٹ کیجئے جس پر آپ کویسچنز کر سکتے ہیں 0321565200. شیخ ہاشم صاحب، حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہونے والی تھی، اس کو پلیز پایہ تکمیل تک پہنچائیے گا. خشوع اور خضوع صحابہ کرام کی زندگی میں اگر دیکھیں، جب ہم کہیں کالر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اختر اللہ حنیف وبرکاتہ. صاحب لاہور سے. سر فرمائیے. اچھا، میں نے سوال کیا تھا مسلمان اور مومن کا. اس میں ایک آیت ہے قرآن کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ.
کیا کہ ہمارے عمل قبول ہو رہے ہیں کہ ہم کچھ باتیں اللہ کی مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتی جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی شیخ صاحب. جی اب ایک بندہ مکمل مومن بھی ہو اور مکمل ارکان کی اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرے، اس کے بعد بھی کیا گارنٹی ہے کہ اس کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم تو اپنی کچھ سستیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں ہم بنیادی چیزیں فرائض وغیرہ مانتے ہیں اور کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ کمی ہے، یہ سستی ہے، بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو مومن ہو آمنو، پھر ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کا عملی طور پر اظہار بھی کرو. تو یہ حکم تو موجود ہے، لیکن کسی ایک حکم کے یا کسی سستی کی وجہ سے یہ سوچنا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، وہ تو اگر کسی کا پورا عمل بھی ہو تب بھی اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خشوع اور خضوع والی نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ امام الخاشعین ہے. وہ بھی جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ میری عبادت ہے، جو میں کر سکتا تھا یا اللہ میں نے کر دی ہے، اب اس کے بعد تیری رحمت ہوگی تو یہ قبول ہو جائے گی. اگر کہیں کوئی کمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں تو کمی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہی عرض کیا گیا کہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے اگر کہیں کوئی کمی ہے. تو عبادت کرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا منتظر رہنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رحمت کا سوال، جاتے ہوئے رحمت کا سوال. تو اس لیے رحمت پر ہی جو ہے نا انسان کا بیڑا پار ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، انہوں نے عمل کی بات کی ہے نا کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص قیامت والے دن فقط اپنے عمل پر اس کی نجات نہیں ہوگی. کیوں؟ فرمایا کہ جب تک صحابہ کرام نے پوچھا آپ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت کے لپیٹ میں نہ لے تب تک میں بھی نہیں. تو گویا کہ اعمال کی قبولیت اس کی انسان کو فکر ہونی چاہیے، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو. پھر جو کمیاں کوتاہیاں سستی وغیرہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. بہت بہتر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام شبیر صاحب لاڑکانہ سے. جی صحیح، پہلے تو ماشاءاللہ میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں، آپ کا اتنا بڑا اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور ایک اچھی بات جو مجھے آپ کے پروگرام میں لگی ہے وہ ہے پردے کا اہتمام. ماشاءاللہ صبح سحری بھی کرتے ہیں اور پردے کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اور ہم مفتی صاحب سے میں اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اگر ہم ایک سال میں ایک ختم کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور تھوڑا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پیغام کے لیے کمپلیمنٹس کا، آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو دلواتے ہیں. جی مفتی نعمان صاحب حفظہ اللہ. جی انہوں نے جیسے دعا کے لیے کہا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت دے، آمین، اور صحت و سلامتی سے انہیں رکھے اور ایسے ہی مسکراتے رہیں، خوش رہیں. جو ان کا سوال ہے کہ قرآن مجید، ہاں قرآن مجید جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، اس میں تو صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اٹکتا ہے تو اس کو اٹکنے کا بھی ثواب ملتا ہے اضافی طور پہ. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ایک تو اس کا پڑھنا اور ایک اس کا اٹکنا. اٹکنے کے باوجود وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا اس کا. تو یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جن کو دشواری ہو وہ دشواری کی وجہ سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں ہمیں دوہرا اجر مل رہا ہے تو ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے اور اسے پڑھنا ہے. اور کئی لوگوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ اٹکتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کی طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اٹکنے زبان کی جو دور کر دی. اور کسی سے بولنا نہیں آ رہا تھا، اس نے جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی برکت سے، قرآن مجید برکت والی کتاب بھی ہے. بے شک اسی طرح. تو یہ برکات جو ہے یہ ہمیں نظر آتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے
کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے باوجود. یہ ان لوگوں کے درس ہے جن کی زبانیں ٹھیک ہیں, ان کے آسانی سے الفاظ چڑھ سکتے ہیں اور وہ قرآن مجید پڑھتے نہیں. یہاں پر ایک تھوڑا سا میں ایڈیشن کروں کہ ان کے سوال میں نا شاید ایک چیز چھپی ہوئی ہے جو کہ اب میں اٹکتا ہوں, شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یار تو غلط پڑھ رہا ہے, تو اٹک کے پڑھ رہی ہے, کون سا قبول ہونا ہے. تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تجھے پڑھنا تو آتا نہیں ہے, تیری زبان پہ الفاظ تو چڑھتے نہیں ہیں, لہذا چھوڑ دے, ایسے گناہ گار ہو رہا ہے. گناہ گار نہیں ہو رہے, انشاءاللہ ثواب مل رہا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں. انشاءاللہ قبول ہو رہا ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ڈبل اجر ہو رہا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت حسین صاحب راول پنڈی سے. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جناب آپ کا کیا کوشچن ہے, فرمائیے گا. میرا کوشچن ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کا شرعی حکم کیا ہے, اور کیا میاں بیوی رخصتی کے بغیر ازواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, کال کرنے کا شکریہ, ہم آپ کے لیے جواب لیتے ہیں. جی مفتی نعمان صاحب. جی اس میں یہ ہے کہ شریعت میں تو جب نکاح ہو جائے کسی سے, وہ آپس میں میاں بیوی ہیں, وہ تعلق قائم کر, شرعن تو یہ ہے وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں, شرعن اجازت ہے. ظاہر ہے وہ میاں بیوی, اور اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قدیم دور میں سفر ہوتے تھے, تو سفر میں بھی تعلقات قائم کرنے کا کہا گیا. یعنی گھر پہنچنا وہ تو دور ہوتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حیی سے ان سے نکاح ہوا, ام المومنین جو تھیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے ہی میں حقوق جو ہے نا ادا کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق وہ میاں بیوی ہیں, وہ جب نکاح ہو گیا تو ہے. لیکن عرفاً دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. عرفاً کیا ہے کہ جب کسی کا نکاح پہلے کرایا جاتا ہے نا, ابھی رخصتی نہیں کرنی, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب یہ رخصتی مؤخر ہوگی. نکاح ہم نے پہلے کسی وجہ سے کیا ہے, بعض اوقات ڈاکومنٹس بنوانے ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتے بہت آ رہے ہوتے ہیں, تو نکاح پہلے بڑے مل کے کروا لیتے ہیں. تو اس صورت میں پھر جب نکاح ہم نے کیا اور شرط یہ رکھی کہ رخصتی ہم بعد میں کریں گے, تو المسلمون علی شروطہم, مسلمان جو ہے نا باہمی معاملات میں اپنی شرطوں پر ہیں. بالکل. اب یہ نہیں کہ وہ چھپکے سے ملیں, یہ پھر اچھا نہیں ہوگا, یہ خاندانوں میں ایک رکاوٹ بھی بنے گی, اور رشتے میں پھر وہ نا شروع ہی سے یہ جو ہے نا ناچاکیاں سی پیدا ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے جو بات طے ہوئی ہے نکاح کے موقع پہ, اس کے مطابق عرفاً ہم یہ کہیں گے کہ ان کو مل تو سکتے ہیں, لیکن وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی طے نہیں ہوا کہ رخصتی ہونی ہے. تو عرف کا اعتبار جو ہے اس کو بھی شریعت اہمیت دیتی ہے. جی بہت بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں, حافظ اقبال صاحب رائے گنج سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ماشاءاللہ, بھائی جان خیریت ہے؟ اللہ کا شکر, آپ فرمائیں, خیر و عافیت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے لیے بڑی بڑی مبارکباد. آپ یہ سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا سوال یہ تھا حضرت کہ مجھے نا ہوا خارج ہوتی ہے. اچھا. تو میں کافی دوائیاں وغیرہ بھی استعمال کر رہا ہوں, میں وضو کرنے سے پہلے کوشش بھی کرتا ہوں, بعض دفعہ مجھے آدھا وضو چھوڑنا پڑتا ہے, پھر کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد پھر تکلیف ہو جاتی جب نماز وغیرہ پڑھتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں. اس کا کیا حل ہے یا میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جی بہت شکریہ, ہم آپ کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب. جی شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے نا بڑی سہولت ہے. اب دیکھیے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسائل پیش آئے, ان میں سے ایک استحاضہ کا مسئلہ تھا. استحاضہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو حیض کے بعد بھی, مخصوص ایام کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی کہ ہمیں اگر خون بہہ رہا ہو پھر بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, اگر خون بہہ رہا ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے. تو اسی کو علماء نے بنیاد بنایا ہے. اور ایسے مسائل جیسے ابھی سلیس البول یعنی پیشاب کے قطروں کی بات آ رہی تھی, اسی طرح ہوا کے مسائل ہیں, علاج کے باوجود اور کنٹرول نہیں ہوتا رہتا ہے ایسے, اور پھر سردیاں ہوں, پھر بار بار وضو کرنا ہو, پھر نماز پڑھنی ہو, تو اس میں تو اس کا پھر علماء نے یہی حل بتایا ہے کہ آپ اس حدیث کے پیش نظر جو استحاضہ والی حدیث ہے, آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں, کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو اس کی استطاعت سے باہر ہے اس کے متعلق اللہ انہیں پوچھے گا نہیں. اللہ اکبر. یہ سہولت ہے دین اسلام کے اندر. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, آسانی کا ارادہ کرتا ہے. بالکل بہتر.
ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عثمان صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. فرمائیے گا. سر سوال تو میں نے یہی کرنا تھا جو قاری صاحب نے بھی جواب دے دیا مفتی صاحب نے. تو دوسرا میرا یہ ہے کہ یہ نماز تراویح کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور کیا اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے بندہ؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب فرمائیے گا. جی نماز تراویح جو ہے یہ اصل میں نفل نماز جو ہے نا وہ تنہائی کی زیادہ بہتر ہوتی ہے. تنہائی کی نماز زیادہ بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تنہائی کی وجہ سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی بندہ ارادہ کرے جی میں تراویحیں پڑھوں گا، تو وہ اکیلا کتنی دیر پڑھے گا اور کیا پڑھے گا؟ یعنی قرآن مجید اس کو یاد نہیں ہے، وہ پھر تھوڑی پڑھ پائے گا یا وہ روٹین نہیں بنے گی. اجتماعی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تراویحیں پوری پڑھی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تراویحیں اکیلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی شکل کو تراویحوں کی جو اجتماعی ہے صورت اس میں شریک ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ ہے کہ تراویحیں کی تعداد جہاں تک انہوں نے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں موجود ہے وہ 8 رکعت تراویح کا ہے اور 3 وتر ہیں اس میں، تو 11 رکعت وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پڑھتے تھے. تو مسنون اگر کہیں تو سنت سے جو ثابت ہیں وہ تو یہ ہیں. باقی ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، وہ کافی زیادہ بھی ہیں تعداد میں، تو وہ ظاہر ہے اس کی اجازت ہے. بہت بہتر. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد راشد صاحب ننکانہ سے. آپ سن پا رہے ہیں محمد راشد صاحب؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے گا. مفتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب آج ماہ رمضان ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، لیکن جب بازاروں میں جاتے ہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تو بازاروں میں جو منافع خور ہیں انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، تو یقین مانے جب وہ زیادہ منافع خوری کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو دل کو بہت جو ہے نا دکھ ملتا ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب ان لوگوں کے لیے جو اتنی بڑی سنتے رسول رکھی ہوتی ہے منافع خوری کرتی ہے، ان کے لیے کیا اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا شکریہ. الشیخ ہاشم یزمانی صاحب فرمائیے گا. جی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، تو جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی آفریں لگا دیتے ہیں، وہ یہاں پر سیل لگا دیتے ہیں اس مہینے میں تاکہ مسلمان استفادہ کریں، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے فروٹس اپنے جتنے بھی اناج ان کے پاس ہیں ان کی چیزیں جو ہے نا وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. رمضان آنے سے پہلے لوگ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس اندیشے سے کہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جانی ہیں، پہلے خرید لو، پیاز بھی، آلو، سب چیزیں. تو یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس مہینے میں تو یہ تو مہینہ ہے ہی صبر کا، یہ تو مواخات کا مہینہ ہے، اور یہ تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے. تو جو تاجر حضرات ہیں باقی 11 مہینے اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، اور انشاءاللہ اس مہینے میں اگر وہ چیزیں اگر سستی نہیں کر سکتے تو کم از کم اسی ریٹ پر تو رکھے جو شعبان کے دوران، تو انشاءاللہ اس خیر خواہی کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو شخص من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اس کا تناظر تو اور ہے، لیکن اگر یہاں پر اگر ہم کہیں کہ وہ کسی سے منافع زیادہ لے سکتا تھا لیکن رمضان کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے وہ زیادہ منافع چھوڑ دیا، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا. تو تاجر حضرات کو، دکانداروں کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھنا چاہیے. تو اس لیے زیادہ منافع لینا یا جو لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں ان کو پریشان رکھنا یہ کسی طریقے بھی درست نہیں ہے. بہت بہتر. اچھا اس میں نا اصل مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ منافع خوری پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور سرمایہ دار ہوتے ہیں لوگ. یہ جو ریڈی بان ہے نا، یہ جو منڈی سے چیزیں لاتے ہیں، جو سیل کرتے ہیں، جو ایسے، ان کا قصور اس پہ نہیں ہوتا. یہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں یہ چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کا غصہ وہ ریڈی بانوں پہ اور جو پہلے ہی بیچارے اپنی روزی روٹی کر رہے ہوتے ہیں ان پہ نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ان کو چیزیں پیچھے سے ہی مہنگی مل رہی ہوتی ہیں. ایک اور کالر ہیں جی، ظفر شیخ صاحب کراچی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میں یہ مفتی صاحبان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے نماز،
اس کی شریعت میں کہاں جگہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث میں ہے، قطع حدیث میں نہیں ہے، اس کی فضیلت بیان کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی نعمان صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، اس بارے میں جو بنیادی حدیث ہے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور سنن کی کتب میں ہے، تو اس کو کچھ محققین نے ضعیف کہا ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو حسن درجے کی کہا ہے حدیث، تو اس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں لفظ ہیں کہ زندگی میں ایک بار اس کو پڑھ لینا چاہیے، تو اس کا وہ زیادہ اہتمام ہر رات ہر سحری کو یا ہر وہ تو نہیں ہے، لیکن پڑھ لیں اس کو، اور بس یہی اس کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پڑھ لیں، تو اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور اسے پڑھ لینا چاہیے۔ یہ اگر حسن حدیث بھی ہم لیں تو اس کی روشنی میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ شیخ ہاشم یزمانی صاحب، جی کالز کا سلسلہ جاری ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگ پیغام سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ وہ اپنے سوال کا جواب مکمل کریں صحابہ کرام کی خشیت کے حوالے سے۔ خشیت خشوع یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ حضرت ابوبکر کا اور حضرت عمر کا معاملہ ہوا تھوڑا سا ناراضگی کا بظاہر، تو جب دونوں کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ، حضرت عمر کو احساس ہوا میری غلطی ہے، حضرت ابوبکر کو احساس ہوا میری غلطی ہے، حضرت ابوبکر بھاگ کر حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آئے، لیکن تب تک حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے تھے، تو پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، اور حضرت ابوبکر پہلے بتا چکے تھے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے، ناراضگی کے جو ناگواری کے آثار نظر آئے، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تم سب نے جھٹلایا تھا، تب یہ ابوبکر تھا کہ جس کو آج تم نے ستایا ہے یا جس سے آج تمہارا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کو یہاں سے لیتا ہوں، پلیز ایک کالر ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب جہاں زیب صاحب گجرانوالہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب لیتے ہیں، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی جیسے نماز کے لیے آتا ہے نا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا کہیں، 10 سال کے ہو کے نہ پڑھیں تو انہیں ماریں، یہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں کو روزے کی ترغیب دینے کے لیے بھی صحابہ کرام یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں ان سے تھوڑا تھوڑا وہ کرواتے رہیں کہ روزہ ہے، ایسے رکھنا ہے، اس کے یہ آداب ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچ جائیں، یہ کوئی عمر نہیں ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو جوانی کی ریشو ہے یا تناسب ہے وہ لڑکی تقریباً 13 سال کی اور لڑکا تقریباً 15-14 سال، اس میں وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جوانی کی علامات کیا ہیں، اس کی روشنی میں والدین یہ فیصلہ کریں، خود بتائیں انہیں کہ اب تم جوان ہو چکے ہو، اب تم پہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام فرض ہیں، اب تمہارا کھاتہ کھل چکا ہے، تمہاری نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور کوئی ایسا کام ہوگا تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ تو جوانی جو ہے نا یہ اصل میں شرعاً جو ہے نا وہ احکام کی ذمہ داری کا ایک وقت ہے، جب جوان ہو گیا تو اس وقت سے اس کو روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ جی بہتر۔ شیخ ہاشم صاحب میں چاہوں گا 30 سیکنڈ میں آپ اپنے اس واقعہ کو پورا کر دیں پلیز۔ بس یہی ہے صحابہ کرام کی زندگیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں دیتے، تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو صحابہ کہتے ہیں فما اوذی بعدہ، وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، کسی نے ابو بکر کو ستایا نہیں ہے۔ تو یہ خشوع تھا صحابہ کرام کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا۔ خشوع و خضوع کے حوالے سے آپ نے جانا کہ خشوع و خضوع وہ بنیادی عنصر ہے جو عبادت کو عبادت بناتا ہے، بندوں کو اللہ کے قریب تر کرتا ہے اور انسان کے دل کو منور کرتا ہے، اور اس خشوع و خضوع کی وجہ سے انسان کی دعاؤں میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ چونکہ وقت ہے پروگرام کے اختتام کا، میں چاہوں گا کہ فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وليزيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے مالک، اے خالق، ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرمانا. یا اللہ جو جس بھی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کی وہ وجہ ختم فرما دے. یا اللہ کوئی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے رشتے مضبوط کر دے. جن کو مل نہیں رہے ان کو وہاں تک پہنچا دے. یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دے. یا اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنی چھت نصیب فرما دے. یا اللہ پریشان حال اور جو بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ جو ہسپتال میں بے قرار پڑے ہیں جن کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں وہ نہیں رکھ پا رہے، یا اللہ ان کو صحت یاب فرما دے. یا اللہ وہ نیکی کے کام کر سکیں، رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان.